Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ابن زیاد کے کوفہ میں تقرر اور یزید نے جو کوفہ اور بصرہ کے لیے ابن زیاد کو تقرر فرمایا، پھر اس کی بعد حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی ابن عروہ کے قتل کے بارے میں، مسلم بن عقیل کو قتل کرنا اور اہل کوفہ کے اہل بصرہ کے نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط بھیجے، جو کہ خط کو راز رکھا گیا، اور وہ اس بات کی اس کی ڈر تھا۔ منظر بن جاردو اس نے یہ کہنے لگا کہ ایسے نہ ہو یہ خط ابن زیاد کی کسی جاسوس نے ہم تک لے کر آیا، اور اسی ڈر کی مارے اس خط کو ظاہر کر دیا، راز کو فاش کر دی، اور پھر سب کے سامنے ابن زیاد کے سامنے وہ خط پیش کر دیا۔ جب ابن زیاد کے سامنے یہ خط پیش کر دیا، پھر اس کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے لیے جس کو قاصد بنا کر بھیجے، اس کی بعد واقعہ شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ابن زیاد کی عداوت تھی، اور مسلم بن عقیل کے بارے میں جو ان کی دلوں کے اندر جو عداوت اور بغض جو بھرے ہوئے تھے ابن زیاد کی، وہ خطبہ دے کر لوگوں کو کہنے لگا، لوگوں، میں تمہیں حق دلانے کے لیے کوفہ پر آیا ہوں، کوفہ میں تم لوگوں کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں، اور میں اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ میں مقرر کر کے آیا ہوں، قائم مقام بنا کر آیا۔ جو لوگ کسی کو حق نہیں دیتے ہیں ان کو حق دلانے کے لیے، جو مظلوم ہیں ان کو حق دلانے کے لیے، جو بے سہارا ہے ان لوگوں کو حق دلانے کے لیے، سہارا دینے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ لہٰذا یاد رکھو کہ جو لوگ میرے اور میرے حاکم کی یعنی یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کرنے والے ہوں گے، ان کو اور ان کی حکومت کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں، ان کو بھی کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور مسلم بن عقیل جس کی پاس بھی ہو اس کو بھی ہمارے سامنے لا کر پیش کر دو، اور اگر مسلم بن عقیل کو تم لوگوں نے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا تو تمہارے لیے بھی خیر ہی نہیں ہوگا، اور میں سب کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں جو ہمارے بغاوت کرے گا اور یزید ابن معاویہ کی عہد کو توڑ دے گا، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کوفہ اور بصرہ کی جو ہے حاکم بن کر آیا ہوں، اور بصرہ میں نے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو کیا کر کر آیا ہوں، مقرر کر کر آیا، اس کو قائم مقام بنا کر آیا۔ اب مسلم بن عقیل جب نکلے ہیں مکہ سے مدینے میں جا کر، وہ نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد کوفہ کے لیے روانہ ہوا، اور کوفہ کے لیے جب روانہ ہوا مختار کے گھر میں وہ قیام کیے ہیں، اور مختار کے گھر میں جب قیام کیا، مختار کے گھر قیام کرنے کے بعد اب مختار کے گھر پہ قیام کیے ہوئے تھے، اور جب لوگوں نے اس قسم کی ابن زیاد نے اعلان شروع کر دیا تو وہاں سے نکل کر مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ مرادی کی گھر میں جا کر پہنچے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہ کس لیے اب آئے؟ کہ ہم جو ہے نا فنا لینے کے لیے آیا۔ اس وقت میں تو حالت بہت ہی خراب ہے، اور ابن زیاد نے چاروں طرف
ایک جو ہے شرغل مچا کے رکھا ہوا ہے، اور اس نے چاروں طرف یہ اعلان بھی کر دیا جس کی پاس بھی مسلم بن عقیل ہوگا اور جو یزید ابن معاویہ کی مخالفت کرے گا اور عہد توڑے گا، جو بیعت توڑ دے گا اس کو جو ہے نا ختم کر دیں گے، مسلم بن عقیل جس کی گھر میں ہوگا وہ کہہ دو، تاکہ ورنہ پھر ان کو بھی ان کی ساتھ میں ختم کر دیے جائیں گے اور سخت سزا دی جائے گی۔ اور سن لو، اگر تم بات ہی سن لیا تو پھر تو بے شک صحیح ہے، ورنہ میں عذاب علیم ہوں، ابن زیاد کہنے لگا۔ پھر مسلم بن عقیل اس کی بعد وہاں سے نکل کر ہانی ابن عروہ کی گھر پر پہنچے۔ ہانی ابن عروہ کی گھر پہ پہنچنے کے بعد ہی اس نے بڑی چلاکی کیا۔ ابن زیاد نے اپنے ایک دوست کو رشوت دے کر 3000 درہم دیا کہ جاؤ یہ رقم لے کر اس کو دینا اور اس کا سراغ لگانا کہ مسلم بن عقیل کس گھر میں پناہ لیے ہوئے روپوش ہے۔ اب جب وہاں ملک شام سے وہ مسجد میں آیا تو لوگوں سے سنا کہ مسلم بن عقیل کی رازدار ہے یہ مسلم بن عزہ، یہ ان کی رازدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ مسلم بن عقیل کس گھر پہ ہیں۔ تو لوگوں نے جب یہ شرغل مچا تو اس نے مسجد میں آ کر وہاں پر کہنے لگا، ان سے دوستی لگا کر یہ کہنے لگا کہ یہ 3000 درہم جو مسلم بن عقیل یعنی اس کو جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو بیعت کر رہے لوگوں کو اس کو دینا، جبکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 18,000 کے لگ بھگ لوگوں کو حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر چکے ہیں، اور جب بیعت کی ہیں پھر لوگوں کو دعوت بھی دیتے رہیں اور آگے بڑھتے بھی رہیں۔ اور پھر ہانی ابن عروہ کی گھر میں جب وہ روپوش تھے اور ہانی ابن عروہ کو کہا کہ بھائی تم اس کو چھوڑو، تم کس جگہ پر چھپا کر رکھے، اور پھر ان کو مار پیٹ بھی کیا، ان کے اوپر تشدد بھی کیا۔ پھر ہانی ابن عروہ مرادی کے قبیلے کے لوگ جو ہے قبیلہ مزہج، ان کی نوجوان لوگ آ کر جو ہے ابن زیاد کو محاصرہ کر لیا، گھیر لیا چاروں طرف سے۔ جب اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اب اس نے دوستی چلاکی یہ کر دی ہے، اچھا ہانی ابن عروہ کی گھر میں وہ جو منحوس جاسوس وہ وہاں جا کر پہنچے تو اس کی ساتھ کوفہ میں جاتے وقت ابن زیاد نے شریک بن عوار اور ان کی ساتھ میں مسلم بن بابلی کو ساتھ لے کر چلا۔ جب ساتھ لے کر چلے ہیں تو شریک بن عوار نے اس کو کہا اس منحوس کو، یہ فاجر کو قتل کر دو، یہی بہتر ہے۔ لیکن ان کی شرافت ہے کہ نہیں، یہ ہمارے گھر پہ آئے ہیں دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے مہمان ہیں، تو اس کو ہم کسی صورت میں مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے لیے جب کہہ دیا کہ اس کو قتل کر دو، کوئی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں۔ ان کی شرافت کیا۔ دوسری نمبر کیا ہے کہ ہانی ابن عروہ اتنی کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی شرافت یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو کسی صورت ابن زیاد کی ہاتھ میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہا کہ مسلم بن عقیل کی جو دشمن ہیں ان کے ہاتھ میں ہم چھوڑنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں۔ مار پیٹ کرنے کے بعد ہی ان کی قبیلہ مزہج کے لوگ نوجوان اس کو گھیرے میں لے لی۔ اب یہ اپنے لوگوں کو کہنے لگا کہ تم چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور لوگوں کو کہو کہ تمہیں حکومت سے وزارت دیں گے اور تمہیں وزیر بنائیں گے اور حکومت کے ذریعے سے تمہیں بڑے تعاون کریں گے، تمہیں مال و دولت ہر قسم کی چیزیں دینے کے لیے تیار ہے، تمہیں حکومت کے اندر حصہ بھی دیں گے، لہٰذا مسلم بن عقیل کو تم لوگ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ اور سب اپنا گھروں میں چلے جاؤ۔ جب یہ اعلان کر دیا مسلم بن عقیل پیچھے کی طرف دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ
جو بیعت کر چکا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو بیعت کر چکا ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوفہ والے کہ تقریباً 150 خطوط لکھے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ آپ آ جائیں یہاں کوفہ میں، ہم آپ کے ہاتھوں میں بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یزید ابن معاویہ کے اوپر ہم بیعت نہیں ہوں گے، یہ تو ایک ظالم اور جبر والے بادشاہ ہے، اس کو کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور سنت نبوی بھی خلاف ہے اور قرآن مجید کی خلاف، یہ چاہتے ہیں قیصر و کسریٰ کی قوانین حکومت قائم کریں۔ اور یہ جب کہنے کے بعد یہ باتیں سنتے ہی مسلم بن عقیل عقیلہ ہانی ابن عروہ کی گھر کے اندر 70 لوگوں سے ہانی ابن عروہ کی گھر سے نکال کر جب نکلے ہیں تو محمد بن اشعث اور اس کے بعد محمد بن اشعث اور عمر ابن عبید کے گھر میں پہنچے۔ عمر ابن عبید، اب محمد بن جب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ میرے پیچھے تو کوئی نہیں ہے اور یہ سارے کے سارے مجھے دھوکہ دی ہے، اور دھوکہ دینے کی وجہ سے یہ اکیلا گلی کچوں میں گھومتے پھر رہا، آپ کریں کیا؟ ایک عورت کے گھر پہ جا کر کہنے لگے کہ مجھے پانی پلائیں، پانی پلانے کے بعد بولے ٹھیک ہے اپنے پانی پیے جائیں، تو کہا کہ میں نے پانی پیا ہوں لیکن میرے یہاں کوفہ میں نہ میرے کوئی دوست ہے، نہ کوئی برادر ہے، نہ میرے اپنے مکان ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے دوستوں نے بھی مجھے دھوکہ دی ہے، تو لہٰذا آپ کے گھر میں مجھے سہارا دیں، میں آپ کے گھر میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگا نہیں، میں آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں دے سکتے۔ بالآخر اس کے اوپر رحم آ گئی۔ ان کی بیٹا تھا بلال، وہ بلال ان کا بیٹا تھا، بلال کو بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا ان کی والدہ، جب بربر آگے پیچھے جا رہا ہے وہ روپوش تھے، تو دیکھنے کے بعد پھر وہ بیٹا کو بتا دی بات کہ ایسے بات ہے بیٹا، تو جب بتانے کے بعد وہ بیٹا ڈر گئے، اور ڈرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہ ہو کہ ابن زیاد ہمارے گھر پر حملہ کر دے۔ محمد بن اشعث کی بیٹا تھا وہ، تو محمد بن اشعث اور عمر ابن عبید یہ دونوں موجود تھے۔ اس بات کو جب ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی فوج اور اپنے لوگوں کو لے کر جو ہے نا آگے بڑھے، اور ادھر سے چھت کے اوپر لوگوں کو چڑھا دیا۔ چڑھانے کے بعد یہ کہہ دیے کہ بھائی سب کے سب لوگ ہمارے پاس آ جاؤ اور ہمارے ساتھ دو، ہم تمہیں وزارت بھی دیں گے، حکومت میں حصہ بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، سب کچھ دینے کے لیے تیار۔ خوب چالاکیاں کرتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے لوگوں کو گھروں کی طرف بھیج دی۔ مسلم بن عقیل انتہائی پریشانی میں 70 بندے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بالآخر محمد بن اشعث اور عمر بن عبید وہ کہنے لگا، جبکہ یہ ان کو امن دینے کا حامی نہیں تھے، یہ ان کے مخالف تھے، یہ کہنے لگا ہم تمہیں امن دینے کے لیے تیار ہیں۔ بالآخر 70 بندوں سے لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ان سب کے ساتھ لڑتے ہوئے بالآخر جب یہ امن کی بات سنا، اپنے دیوار کی ایک طرف جا کر کمر لگا دی، اپنے دیوار کی ایک طرف کمر لگا کر وہ وہیں کھڑے ہو گئی، اور ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر لی۔ ابن زیاد گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کہنے لگا تم نے یہاں کہ ہمارے خلاف، ہمارے حکومت کی خلاف اور ہمارے خلاف یہاں بغاوت کے لیے آئے ہو، ہمارے مخالفتی کرتے ہو، یزید کی بیعت کو، عہد کو توڑنے کے لیے یا فتنہ پھیلانے کے لیے آئے ہو۔ یہ جب کہنے لگا مسلم بن عقیل کہنے لگا کہ ہم نے یہاں فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں آیا، فتنہ ہمارے مقصد نہیں ہے، کہ تمہارے کوفہ والوں نے ہمارے پاس خطوط لکھے ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سارے خطوط دی ہے کہ تمہارے باپ نے یہاں پر لوگوں کو ناحق قتل کر رہا ہے، لوگوں کو ناحق خون بہا رہا ہے، اور لوگوں کو قتل و غارت گری، اور پھر تم لوگ قیصر و کسریٰ کی جو ہے نا حکومت قائم کرنا چاہتے ہو یہاں پر، اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ خونریزیاں بھی کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ ناحق اور ظلم کرنے میں تم لوگ تلے ہوئے ہو، جس کی ان لوگوں نے خطوط لکھی ہے، جس خطوط کی وجہ سے ہم یہاں پر آنے پر مجبور ہیں، تاکہ
کہ ہم کتاب اللہ اور سنت نبوی کو قائم کریں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر لوگ چلنے والے بن جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی پیغام ہے۔ میں اس پیغام کو لے کر لوگوں کو بیعت کرنا شروع کیا اور کوئی مقصد نہیں تھے۔ جب یہ باتیں سنا ابن زیاد غصے میں بڑے تیش میں آ کر کہنے لگا کہ جاؤ اس کو قصر کے اوپر لے جاؤ، قصر کے اوپر لے کے جا کے سب سے اوپر کہا کہ اس کی گردن کو کاٹ کر اس کو جو ہے نا نیچے پھینک دو، کہ اس کو جو ہے نا سر کٹ کے سر کو قلم کر کے نیچے ان کی سر کو پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم بن عقیل کی یہ شہادت۔ اس کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پہلے مسلم بن عقیل نے خطوط بھی لکھے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں، ہم نے تقریباً 18,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو آپ کے لیے بیعت کر چکا ہوں، اور لہذا آپ واپس ہی آ جائیں۔ اور جب ان کی گردن کو ان کی سر قلم کر کے جب باہر نیچے پھینکنے کے لیے بولا تو اس وقت میں یہ کہا مسلم بن عقیل نے میرے ایک بات سننا، بات یہ ہے میں نے کوفہ کی کسی بندے سے کچھ قرض لیا ہوا تھا، اس قرض کو اس کو لٹا دینا۔ دوسرے نمبر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر راستے میں ہیں تو ان کو واپسی راستے سے واپس روانہ کر دینا۔ یہ کہہ کر مسلم بن عقیل شہید ہو جاتی ہے اللہ کی راہ پر، اور سنت نبوی کے لیے اللہ کے کلام کی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کلمت اللہ کے لیے وہ اللہ کی راہ پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے پاس ایک خطوط لے کر شروع ہو گئے۔ تقریباً 150 خطوط ان کے پاس تھے، اور بہت سارے وفود بھی ان کے پاس آ چکے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لے کر آ جائیں اور ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ سے بیعت ہوں گے، اور یزید ابن معاویہ سے ہم بیعت ہونا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ہی صحیح قابل اور اہل ہے اللہ کلمت اللہ علیہ کلمت اللہ کے لیے، اور اللہ کے قرآن کی قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے والی اور چلانے کے لیے آپ ایک واحد حسین ابن علی، آپ سے زیادہ قابل ہم اور کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا آپ کوفہ کی طرف تشریف لے ہیں۔ 150 خطوط اور بہت سارے وفود بھی بھیجے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قائس بن مسربت کو خطوط دے کر بھیجے ہیں کہ جاؤ کوفہ والوں کو بتا دو۔ جب مقام حجر تک پہنچا، مقام حجر تک پہنچنے کے بعد ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائس بن مسربت کو یہ خط دے کر بھیجے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ خط دکھانا کہ آپ لوگوں نے خط دے کر امام حسین کو بلائے ہیں۔ اب جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے بلایا اور جس مقصد کے لیے آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے ہیں اور آپ اپنے وفود بھیجے ہیں، تو اس سلسلہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حجر تک آ کر پہنچ چکے ہیں، اور لہذا آپ لوگ اس کی استقبال کے لیے تیاری کر لیں۔ جب یہ سنا اور سنتے ہی ان لوگوں نے حضرت قیس بن مسربت کو گرفتار کر لی۔ گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ اس کو قصر کے اوپر لے جاؤ۔ جب قصر کے اوپر لے کے گیا، قصر کے اوپر لے کے گیا، جانے کے بعد کہنے لگا تم حسین ابن علی کو گالیاں سب شتم کرتے رہو، گالیاں بکتے رہو، ان کو لعن طعن کرتے رہنا، اور کسی بھی صورت میں جاؤ یہ قصر کے اوپر سے گالیاں بکو گے اور لعن طعن کرتے رہو گے، حسین ابن علی نعوذ باللہ اہل بیت کو گالیاں بکتے رہو۔ جب یہ کہا اور قیس بن مسربت یہ کہنے لگا نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، یہ کہہ کر کہنے لگا اے لوگوں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہی کہ میں قاصد ہوں حسین ابن علی کی، میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور تم لوگوں نے جس مقصد کے لیے خطوط بھیجے ہو اس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں، مقام حجر پہ موجود ہے، اور تم لوگ سارے کے سارے استقبال کے لیے نکل کر آ جاؤ۔ یہ امام حسین وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسا اور حضرت علی ابن طالب کی جو ہے نا
بیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حجر تک آ کر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا تم لوگ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ یہ سن کر ابن زیاد کو بڑے غصے آ گئے اور بڑی جلال میں آیا، اور پھر کہنے لگا اچھا یہ اتنے بڑے جانباز اور اتنے بڑے دلائر اور اتنے بڑے بہادر بندے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا قصر سے ڈائریکٹ نیچے پھینک دو، اور اسی وقت میں وہ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہی تھے ان کی جو ہے نا قیس ابن مسربت کی شہادت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی ظلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاصد کی ساتھ میں بھی ان لوگوں نے یہ ظلم کی ہے۔ تو میرے دوستوں آگے میں بات انشاءاللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔